کائنات نے اس میں اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، لیکن آپس کا ان کا تعلق کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں۔ تو بعض حضرات نے اشداء علی الکفار کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج کے جمعے کا موضوع بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ انشاءاللہ ان کی سیرت جمعے پہ چلے گی، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ ٹائٹل اور کسی صحابی کو نہیں ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹائٹل دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا کوہ صفا پر، اور یہ مکہ والے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں گزارے ہیں، بچپن بھی جوانی بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملتی ہے اور اعلان ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب اب کھلم کھلا لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے، اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ کوہ صفا پر سب کو جمع کیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو مخاطب کر کے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا، کیا مکہ والو میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں۔ هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، تم نے 40 سال کے اندر مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ تو مکہ والے یک زبان ہو کر کہنے لگے ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا، ہر بات میں آپ کو سچا ہی ہم نے پایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ 40 سال کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیش کی، پہلے اپنی بات نہیں پیش کی، اپنا کردار پیش کیا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنا کردار سب سے پہلے صاف رکھنا چاہیے۔ ہماری بات کوئی تب سنے گا جب ہمارا کردار صاف ہوگا، اگر ہمارا کردار داغدار ہوگا تو کوئی ہماری بات کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اور نبی جو ہوتا ہے اس کی ذات بھی بے عیب ہوتی ہے، اس کی بات بھی بے عیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات اپنا کردار پیش کیا کہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیسا محسوس کیا؟ اب یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایسا جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم آپ کی بات کو من و عن تسلیم کریں گے۔ تو پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ اللہ کی وحدانیت کا وہاں اعلان کرنا تھا۔ یہی لوگ جو 40 سال تک صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اتنا اعتماد کرتے تھے، صرف ایک جملے نے سب کو دشمن بنا دیا۔ سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مارنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، الہٰذا جماعتنا، کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا کوہ صفا پر؟ کیا اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، 360 بت ہم نے رکھے ہیں، ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ بس نبی کا یہ پیغام دینا تھا کہ سارے کے سارے لوگ دشمن بن گئے۔ بس بھی دشمنی ان کی بڑھتی گئی، دن بدن دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی چمکانا تھا، آخری دین تھا، قیامت تک اس کو زندہ رکھنا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو ایسے صحابہ دیے جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ کفار نے اتنا ظلم کیا، اپنی آنکھوں سے مسلمان موت کو دیکھتے تھے پھر بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ مسلمان مرد تو کیا، عورتوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔
یہ مکی زندگی جو 13 سالہ ہے بڑی کٹھن زندگی، بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں پر، چند مسلمان تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اس کے باوجود ایمان کی طاقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اور کفار نے بھی ظلم کی حد کر دی، اخیر کر دی۔ آپ سنتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے کیسے ظلم انہوں نے ڈھائے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور ان کی کمر میں گڑے پڑے ہوئے تھے، ان کی چربی خون کے ذریعے وہ انگارے بجھتے، اتنا ظلم و تشدد۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم کی اخیر کر دی، ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا، یہ کمزور صحابی تھے مالی اعتبار سے، تو ابو جہل کہنے لگا اس دین جو دین تو نے قبول کیا اس کو چھوڑ دے، وگرنہ میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ تو کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا، آج تو ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، وہ منظر ذرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جب وہ تصورات میں بندہ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسی ایمانی طاقت تھی ان کے پاس۔ اب ابو جہل نے کیا کیا، لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کی، جب وہ لال ہو گئی ایک سلاخ کو اٹھایا، اب ان کا بیٹا عمار وہ بھی سامنے کھڑا ہے، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سامنے کھڑی ہیں، ان کے سامنے یہ منظر، وہ کہنے لگے ابو جہل جو دل چاہتا ہے کر لے، اب میں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو ابو جہل نے ایک سلاخ جو تھی لوہے کی ان کی آنکھ میں ماری، آنکھ پھٹ گئی، ظاہر بات ہے لال لوہا دہکتا ہوا جیسے ہی آنکھ میں گیا وہ سلاخ گئی، آنکھ پھٹ گئی، انہوں نے چیخ ماری، لیکن ایمانی طاقت دی، اللہ نے ان کو صبر دیا، توفیق دی، انہوں نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ ابو جہل نے کہا دوسری آنکھ بچا سکتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، وہ کہنے لگے ابو جہل جو دل چاہتا ہے کر لے، میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب دیکھیں بیوی بھی سامنے کھڑی ہے، چھوٹا بچہ بیٹا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ منظر کہ میرے باپ کے ساتھ کیا، لیکن یہ مسلمان بے بس تھے، اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے، ظلم برداشت کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں تھا، اتنی پاور بھی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس۔ اب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ میں بھی ابو جہل نے سلائی ماری، تو تڑپ تڑپ کر وہیں یہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت ذات ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایمانی طاقت مردوں کی طرح دی تھی، ان کو پکڑا، کہنے لگا تیرے سامنے تیرے شوہر کو میں نے قتل کر دیا ہے، اگر تجھے جان کی پیاری ہے تو اپنی جان بھی بچا سکتی ہے، اپنے بچے کی جان بھی بچا سکتی۔ وہ کہنے لگی میں اس دین پر اپنی سب جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب یہ ابو جہل بدبخت، اس نے کیا کیا، ایسا ظلم کیا اس خاتون پر کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، صرف ظلم کس وجہ سے کہ انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی پر ظلم کو برداشت کیا۔ روایات میں آتا ہے یہ ابو جہل بدبخت نے ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، مخالف سمت اونٹوں کو چلایا، ان کی نازک مقام پر برچھی ماری، وہ درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ کو شہید ہوتے، اپنی ماں کو شہید ہوتے، تڑپ اٹھے، زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، اپنی جان بچانے کی خاطر یہ زبان سے کلمہ کفر زبان سے نکلا، انہوں نے چھوڑ دیا، جان تو بچ گئی لیکن دل میں بے چینی بے قراری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدھے پہنچے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دل اسلام پر مطمئن ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام پر مطمئن ہوں، صرف ایسے معاملے کی وجہ سے میری زبان سے ایسے الفاظ نکلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تو نے جان بچانے کی خاطر اگر یہ حیلہ کیا ہے، اللہ تجھے استقامت دے، تجھے کوئی گناہ نہیں، تو اپنے ایمان پر برقرار ہے۔ اب اتنے ظلم و تشدد مسلمانوں پر ہوتے تھے، اب اندازہ کریں کمزور مسلمان تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی بہت ظلم ہوا۔ بدھ کی تقریباً یہ ذی الحجہ کا مہینہ، بدھ والے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں جا کر اعلان کیا، اب مکہ والے سارے پہلے دشمن تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، ان کا چہرہ بھی سوج گیا مارنے کی وجہ سے۔ بنو تیم نے آ کر اٹھایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے اور ان کے گھر لے گئے، اور گھر جا کر ان کی والدہ تھی، بوڑھی ماں تھی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور بنو تیم نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ یہ کافروں کا عتبہ شیبہ بڑا سردار تھے، یہ بھی
اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ خیر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر بعد گھر میں ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب دیکھیں کیسی ایمان کی کیفیت، قبیلے والے سارے کہنے لگے کہ ابو بکر جس کی خاطر اتنا خوار ہوا، سارے معاملات کیے، ابھی بھی اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یہ قبیلے والے ناراض ہو کر چلے گئے، اور جاتے وقت ماں سے کہہ گئے کہ ذرا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ لینا، پھر بھی قدر کرتے تھے۔ تو ماں نے دودھ پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمانے لگے میں دودھ نہیں پی سکتا، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ تھا عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ اگر کائنات میں انبیاء کے بعد کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ ایمانی کیفیت تھی۔ تو ماں بھی مسلمان نہیں تھی، وہ کہنے لگی اے ابو بکر مجھے کیا پتا تیرے صاحب کا، نبی کا کیا حال ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان کو بلایا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کدھر ہیں، کس حال میں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں جو بھی مسلمان ہوتے وہاں جا کر پناہ لیتے، وہیں رہتے، چند ایک مسلمان تھے۔ فرمایا دار ارقم میں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں ابھی چلا نہیں جا رہا، پاؤں پر وزن نہیں آ رہا، ایک طرف اپنی ماں ہے اور ایک طرف ام جمیل، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گھسٹتے ہوئے دار ارقم پہنچے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت دیکھی اپنے دوست کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کو گلے لگایا اور بہت روئے دونوں۔ اس عالم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں مسلمان نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ بھی مسلمان ہوگی۔ یہ ایسا گھرانہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ ایسا شرف بھی صحابہ کرام میں کسی میں نہیں ہے، باپ بھی صحابی، خود بھی، ماں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سارے صحابی۔ اور کیا مقام اللہ نے اس گھرانے کو بھی دیا۔ اور اس عالم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہچکیاں لگیں، جب حالت کو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، کہ یا اللہ اسلام کو عزت بخش دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ۔ ایک تھا عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کا بھی بڑا زور تھا، مکہ میں یہ سردار تھا، اور دوسرے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یا اللہ ان دو میں سے ایک کو میرے پاس بھیج دے، ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی جب یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں یعنی غموں سے ٹوٹ کر، حالات دیکھ کر کہ مسلمانوں پر یہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ اور اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہوں کہ ان کو اسلام کی طرف بھیج دے۔ یہ واحد صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر مراد رسول ہے، اللہ سے مانگا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقدس ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی طرف بھیج دے۔ اب یہ ادھر رات کو یہ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعرات کے دن دار الندوہ حرم میں، یہ مکہ والوں کا ایک ٹولہ بیٹھا، ایک گروہ بیٹھا، ابو جہل نے وہاں تقریر کی، مسلمان کافروں کے اندر تقریر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیسے اس کو روکا جائے۔ اب سب رائے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ جمعرات کو یہ اسباب ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو قریش کے لوگ کہنے لگے کون قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں قتل کروں گا۔ تو سب متفق ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا روب اور دبدبہ تھا، اللہ نے بڑا ملکہ ان کو عطا کیا تھا۔ سب کہنے لگے کہ عمر آپ کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، کون قریش سے ٹکر لے گا جا کے؟ تو اب وہاں اس مجلس سے اٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کہ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ ناپاک ارادہ لے کر اٹھے ہیں
ان کو کیا پتا تھا کہ اوپر کیا اسباب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلے تو باہر ایک صحابی ملے، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا ہے عمر کیا مسئلہ ہے، غصے کے آثار ہیں چہرے پر، اور یہ ننگی تلوار سونتی ہوئی کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آج میں اللہ کے نبی کا کام تمام کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے ارے پاگل، پہلے اپنے گھر کی تو جا کے خبر لے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی۔ بس یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جیسے آگ پر کسی نے تیل چھڑک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا کہ میری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور میرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔ اب یہ سیدھے اپنے گھر میں گئے، وہ اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، سیدھے اپنے گھر میں گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، جب دروازے پر دستک ہوئی غصے کے ساتھ جنہوں نے آواز دی تو سمجھ گئے کہ عمر آ گئے۔ اب وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی ہیں اور ان کی ہمشیرہ کو قرآن پڑھا رہے، انہوں نے جیسے ہی سنا فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ گئے اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہنوئی تھے وہ بھی چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو داخل ہوتے ہی بہن پر تشدد شروع کر دیا، زور سے بہن کو مارا، وہ نیچے گری، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے نا، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اور جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، جو دل چاہتا ہے کر لے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب یہ عالم تھا بہن کے، جب یہ دکھ بھرے الفاظ سنے اور ان کی حالت دیکھی لہو لہان ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ آگے بڑے بچانے کے لیے، ان کو بھی مارا۔ اس عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مار مار کر تھک گئے، پھر تھوڑا سا سانس لیا تو دیکھا قرآن مجید کے جو نسخہ جو پڑا ہوا تھا، اس وقت کچھ اوراق پر، ہڈیوں پر، ان چیزوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا چیز ہے؟ تو بہن کہنے لگی یہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن کہنے لگی آپ ناپاک ہیں، نجس ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتی، پہلے غسل کرو پھر اس کو ہاتھ لگانا۔ اب غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غسل کیا اور فرمایا کہ دکھاؤ مجھے کیا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لے کر سامنے آئے اور پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پانی پانی ہوتے جائے، وہ عربی تھے نا، عربی سمجھتے تھے کہ کیسا متاثر کرنے والا یہ کلام ہے۔ بس غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کے پاس لے چلو۔ اب وہاں سے پھر تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کیا، پتہ چلا کہ دار ارقم میں ہے وہاں۔ اب وہاں صحابہ کرام موجود تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا بھی ایمان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بہرحال وہ بھی تھے۔ اب صحابہ کرام نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اس کو آنے دیں، چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ صحابہ کرام بھی سہمے ہوئے تھے کہ اب پہلے ظلم بہت کرتے ہیں، آپ بھی آج بھی یہ ظلم کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پریشان نہ ہو، یہ بھی سید الشہداء تھے، تمام شہیدوں کے سردار وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فرمایا کہ آنے دے، اگر تو ارادہ نیک ہے تو فابہا، ہم سینے سے لگائیں گے، اور اگر ناپاک ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اب یہ منظر تھا، صاحب جب دروازے پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر گریبان کو پکڑ کے، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ جبریل امین آگے، یا رسول اللہ کیا عمر کے اسلام لانے پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں آج بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری رات والی دعا کو قبول کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے پاس بھیجا، میں بہت خوش ہوں۔
فرمایا کہ یا رسول اللہ آج اللہ کے فرشتے بھی عرشوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل کرنے کے لیے اٹھے تھے اور غلام رسول بن گئے، اور پھر کیا اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تیری زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ موافقات عمر میں بہت ساری آیات ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بولتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر اللہ اپنے نبی پر نازل فرما دیتا تھا۔ ایسا مقام اور مرتبہ ہے۔ اے عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی اس نام کا ایسا اثر ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننے پر بھی کئیوں کو غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ آج بھی یہ تاثیر باقی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور دو آسمانوں میں، آسمانوں میں جبریل اور میکائیل، اور زمین پر ابو بکر اور عمر، یہ دو میرے وزیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی فیصلے پر متفق ہو جائیں تو میں کبھی بھی ان کے مشورے کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ مقام و مرتبہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، باہر سے تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ کرام کو خطاب فرما کر کہنے لگے، دیکھ رہے ہو ہمیں؟ فرمایا کہ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اس شان سے اللہ رب العزت ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور آج بھی روزے مبارک میں یہ دونوں یار اللہ کے نبی کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت بلال قدموں سے اٹھیں گے اور وہاں اذان پڑھیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس شان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ عزت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ علل اعلان بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ بیت اللہ میں تو لوگ منتظر تھے کہ عمر تو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں، اب صحابہ کرام اس شان سے نکلے گھر سے بحرم میں آئے، اور وہاں یہ ابو جہل کی جو پارٹی بیٹھی تھی سارے ہکے بکے رہ گئے کہ آج کیا ہو گیا، اور سب بالکل خاموش ہو گئے، سہم گئے کہ عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس شان سے اللہ رب العزت نے یہ تحفہ مسلمانوں کو عطا کیا، اور ایسا تحفہ تھا کیا کیا پھر انہوں نے کردار ادا کیا کہ دنیا رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا، اور 22 لاکھ مربع میل پر یہ حکومت کرنے والے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔